دیکھیں جی 60 ارکان اسمبلی جو کانگریس کے تھے انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا اور اس کے جواب میں 160 پاکستانی ارکان اسمبلی نے اپنے وزیر اعظم کو خط لکھا، تو اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. تو ہمارے ارکان اسمبلی نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. تو یہ وہ بات تھی جو کبھی کپتان کہا کرتے تھے، لیکن اسی امریکہ جس نے سازش کی، جس نے رجیم چینج کی، جس نے ہماری حکومت تبدیل کی بقول ہمارے کپتان، تو پھر میرے کپتان کے ساتھی امریکہ پہنچے اور امریکہ جا کے انہوں نے کانگریس کے لوگوں کو مینیج کیا اور پھر کانگریس کے لوگوں نے خط لکھا اور پھر وہ خط جو بائیڈن کے پاس پہنچا اور آج اس کے جواب میں پاکستانی پارلیمنٹیرینز نے بڑی غیرت کا ثبوت دیا اور انہوں نے 160 لوگوں نے خط لکھا. اور اس کے جواب میں میتھیو ملر نے کہا جو امریکی سپوکس مین ہے وزارت خارجہ کا، اس نے کہا کہ جی پاکستان کی سیاسی ایشوز میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہماری کوئی مداخلت نہیں، ہم نے کسی کو اندر نہیں کرایا اور کسی کو ہم نکال نہیں سکتے. بڑا ہی مذاق کیا ویسے انہوں نے بھی. میرا خیال ہے تو مذاق ہی. یہ تو وہ باتیں ہیں جو آج آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور ساری دنیا جانتی ہے، یہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ کتنا کو غیرت مند ہو سکتا ہے. تو آپ نے اسی امریکہ سے مانگنا ہوتا ہے، اسی سے مختلف ایشوز کے اوپر ڈکٹیشن بھی لینی ہوتی ہے اور پھر آپ اس کو کس طرح ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا بھی دورہ معیار آپ کو نظر آ رہا ہے، پی ٹی آئی کی پارٹی کا بھی، اس کے کپتان کا بھی، کہ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے میری گورنمنٹ ختم کی، سائفر لہرا کے کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی امریکہ نے سازش کی، رجیم چینج ہوئی، اور اس کے بعد اسی امریکہ سے مدد مانگ رہے. اور جواب میں ہمارے دوست جو ہے وہ بھی اسی جگہ ہی کاؤنٹر کر رہے ہیں. وہ بھی پرائم منسٹر کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو روکا جائے. سوال یہ نہیں ہے کہ یہ خط کیوں لکھے جا رہے ہیں، یہ خط اس طرح کے نہیں ہے جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، کوئی رومانس والے خط نہیں ہے. نہیں میں ججز والے خط کا بھی حوالہ دے رہی ہوں. بڑے گرما گرم خط ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ کو کب تک خط لکھتے رہیں گے، کب تک استدعائیں کرتے رہیں گے، ہمارے اپنے مسئلے اپنے گھر میں کب طے ہوں گے.